السلام علیکم خواتین حضرات. اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر خدمت ہے. آج کے اس شو میں ہمارا موضوع بحث ایک اور بار پھر پاکستان کی سیاست ہوگی، اور اس پاکستان کی سیاست میں اٹھنے والے نئے طوفان جو کہ ایاز صادق صاحب کے بیان کے ساتھ پوری قوم کو شش و پنج کا شکار کیے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے اپنی گجرانوالہ کی تقریر میں ایک ایسا بیانیہ اختیار کیا جو ریاستی اداروں پہ ڈائریکٹ حملے کے مترادف تھا. واضح طور پر ایاز صادق صاحب کا یہ بیان اسی سلسلے کا ایک سیکول ہے، اور یہ ہمارا یہ پروگرام لندن چوروں اور لٹیروں کی اماجگاہ کے بعد نواز شریف الطاف حسین کی راہ پر دوسرا شو، اور اس کے بعد یہ ایک طریقے سے اسی کا تیسرا سیکول بنتا ہے. ایاز صادق صاحب کا یہ بیان ایک حیران کن حد تک بھارت کو تقویت دینے کے لیے اور پاکستان کی فروری 2019 کی شاندار فتح کو مٹی میں ملانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے عوامل کو عوام کس طرح دیکھتی ہے؟ کیا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا اس پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے یا اس کو فلور آف دا ہاؤس کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے؟ ان سب زاویوں پہ ہمارے ساتھ غور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بار پھر دا مین دا میتھ اینڈ دا مسٹری جمیل احمد خان صاحب. Thank you very much. سو ایمبیسڈر جمیل، آپ نے ایاز صادق صاحب کا بیان پوری قوم نے سن چکی ہے. اس بیان میں واضح طور پہ یہ کہا گیا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان نے ڈر کے انڈیا سے ابھی نندن کا جو جہاز پائلٹ گرفتار کیا تھا پاکستان نے، اس کو چھوڑ دیا. اول کیا یہ بات غداری کے زمرے میں یا پاکستان کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے کافی ہے، یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام اسپیشلی کیا اس پہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کے دل تو دکھی ہیں اس گفتگو کے بعد، اور اس گفتگو کے چند پہلو ہیں. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں کیا وہ ایسے سینسٹیو اور حساس معاملات کا ادراک رکھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ہر لفظ جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اس پہ کیا قدغن لگ سکتی ہے اگر اس قسم کے معاملات اور سینسٹیو معاملات کو اور اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں اگر بات کی جائے؟ پہلا. دوسری چیز یہ کہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے ایک ایم این اے یا ایک کیبنٹ ممبر، تو ان کے اور خاص طور پہ جب ان کو ایکسیس دی جاتی ہے ایسے سینسٹیو میٹرز پر سننے اور بولنے کے لیے، تو پھر ان پر وہ قدغن ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیں. تو یہ تو ایک وہی بات ہو گئی کہ سفیر کے طور پر اگر چیزیں میرے علم میں آئیں تو میں اس کو اب عیاں کرنا شروع کر دوں جو کہ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ ہر چیز ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے جو کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہو یا رہا ہو. تو پہلی چیز تو بالکل یہ بات غلط ہے. اب اس کے پھر دوبارہ چند زاویے نکلتے ہیں، اور پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ ہمارے فلور آف دی ہاؤس پر یا جو ہمارے ممبران ہیں ان کو کبھی کسی نے کوئی اس قسم کی بریفنگ دی ہے؟ ایاز صادق کو تو چلیں اسپیکر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا. یہ ان کو نہ معلوم ہونے کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس چیز کا شک ہوگا کہ انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے. تو لیکن باقی جو پارلیمنٹیرین ہیں، کیا ان کے بارے میں میری اطلاعات اور میری آبزرویشن اور جو میرا تجربہ ہے پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے ڈیل کرنے کا یا ان کی پروسیڈنگز پڑھنے اور دیکھنے کا جو تجربہ ہے، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہیں کوئی ایسی کوئی ایک دو دن کی بریفنگ دے دی جائے کہ کن چیزوں پر آپ نے بولنا ہے. اگر بولنا ہے اور خاص طور پہ حساس معاملہ اور اسٹیٹ کے معاملات جہاں آ جائیں تو وہاں فارن آفس سے ذرا پوچھ لیا کریں. اور فارن آفس کو بھی چاہیے کہ ایک ایسا سیل بنا لیں کہ جہاں کوئی ایم این اے فون کر کے ان سے ٹیکنیکل اس کی چیزیں معلومات کر سکے. تو فارن آفس اس معاملے میں تو فیل ہے. جمیل احمد خان حکومت صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ایاز صادق صاحب کا بیان آیا یہ ان کی نا اہلی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اسٹینڈرڈ پالیسی نہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بعد ایاز صادق صاحب نے ایک ایسا بیانیہ اختیار کیا جس سے
اسٹیبلشمنٹ کو ڈرایا جا سکے اور ایک حد تک سیکرٹ انفارمیشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا سکے؟ نہیں دیکھیں، اس کو غور کرنے کے لیے چند چیزوں کو میں بیان کر لوں تو بہت آپ کے ناظرین کو بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک شخص اسپیکر رہا ہو تو اسے آٹومیٹکلی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اپنے تجربے کے مطابق بہت ساری میٹنگز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے۔ ایاز صادق کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا، پھر اب اس الفاظ کی انٹرپریٹیشن، ٹھیک۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن ہے، وہ غدار وطن نہیں ہے، جب تک کہ وہ ثابت نہ کریں۔ ایاز صادق نے یہ الفاظ ادا کیے، اس کے کیا قانونی پہلو ہیں، وہ فلورا آف دی ہاؤس پہ انہوں نے بات کی ہے جس پہ کوئی قدغن نہیں لگتی، لیکن خطرناک موڑ اس کا یہ ہے کہ فلورا آف دی ہاؤس پہ انہوں نے بات کی جو پوری دنیا میں کوٹ ہو سکتی ہے اور 100 سال تک اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ یہی چیزیں، میں دیکھیں یو این او میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے چارج شیٹ بنتے ہوئے انڈونیشینز کے خلاف، تو لہٰذا کل کو یہی چیز ہمارے خلاف چارج شیٹ بنے گی۔ جس طرح نواز شریف نے جب ڈان لیگ جس انداز میں بھی اس کو پیش کیا یا لیک ہوئی وہ بات، تو وہ بھی ہمارے خلاف اب دنیا کے مختلف فورمز پر انکلوڈنگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وہ سائٹ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جو اعجاز صادق نے کیا، آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا کو تو چھوڑیں، آپ اس کے بعد انڈین کیبنٹ ممبرز نے جس طریقے سے اس بات کو اٹھایا، بلکہ انڈیا کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جو ایئر چیف تھا، جس کے زمانے میں ہم نے ان کے جہاز گرائے تھے اپنے ایریے میں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اب تو وہ مان گئے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں اس کے اشتہار کیا جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ہم جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، پلوامہ جو ہے اس میں پاکستان انوالو تھا، یہ الزام ہمارا صحیح تھا۔ اور یہ ایاز صادق کے بیان کے بعد انہوں نے یہ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ایاز صادق نے جب بات کی اس کو فوراً انہوں نے بتایا کہ میں قریشی یعنی شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کاپنے کا میں نے ذکر کیا، اول تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نہیں، کی لیکن وہ تو تصدیق پہلے تو فواد کہہ رہے تھے چودھری، کہ میں جنرل مکمل کر لوں، باجوہ کی ایک جی جملے میں مکمل کر لوں تو چیزیں اور واضح ہو جائیں گی۔ ایاز صادق کے ہی گفتگو پر فواد چودھری نے تصدیق کی، میں پلوامہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، فواد چودھری نے تصدیق کی کہ ایاز صادق نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایاز صادق نے جو ٹانگیں کاپنے کا ذکر کیا وہ شاہ محمود قریشی کے لیے۔ میں آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں، الفاظ میرے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے جو کیا کہ شاہ محمود قریشی اس میٹنگ میں تھے جس میں عمران خان صاحب نہیں آئے، آنے سے انکار کر دیا اور سی او ایس تشریف لائے، اور اس کے بعد ایاز صادق کہتا ہے کہ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تو وضاحت کی کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ پھر فواد چودھری نے بھی اس بات کو کہا کہ وہ شاہ محمود قریشی کو ہی کہہ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات تو ہمیں اس کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ جو لوگ ہمارے دشمن ہیں وہ دشمن تو اس کو کسی اور انداز میں دنیا کے ممالک کو پیش کریں گے، اور کل کو جب ہمارے خلاف سیکیورٹی کاؤنسل میں یا جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن آئے گا تو یہ چیزیں کوٹ کی جائیں گی۔ یہ اور اس کی یہ بات کی بات ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی ہم سیکیورٹی کونسل کے زاویے کو اگر اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اس پہ تو ہم پاکستان کے اندرونی زاویے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں، کیا ایاز صادق پہ آرٹیکل 6 کے تحت انہوں نے اپنی حلف کی خلاف ورزی کی؟ فلورا آف دا ہاؤس پہ تو پروٹیکشن حاصل ہے ان کو قانونی طور پہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کیا انہوں نے خلاف ورزی کی اپنے حلف کی؟ فلور آف دی ہاؤس پہ جو بھی الفاظ بولے جائیں اس پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں لگتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا سوال کا جواب ادھر ہی مل گیا آپ کو۔ اب رہا سوال کے جو وہاں سول لائن پولیس اسٹیشن پہ کیس رجسٹر ہوا ہے، جو ایک شخص وہاں گیا ہے اپنے پرائیویٹ اپلیکیشن لے کے، اس کیس میں کون سے دفعات لگاتے ہیں حلف کی خلاف ورزی نہیں، حلف کی خلاف ورزی کسی قانون کے تحت آئے گی نا۔ وہ قانون کیا ہے؟ 121 سیکشن پینل کوڈ کا لگ سکتا ہے، 22، 23، 24۔ وہ ادارہ جس کو ہم نے پچھلے 7 دہائیوں میں اس کو چمکایا،
اس کو ہم نے پروان چڑھایا، اس کی ہم نے دنیا میں دھاک منوائی، وہ ہے پاکستان افواج۔ اس کی اگر دھاک کو ہم ان جملوں کے ساتھ خراب کرنا شروع کریں تو اب آپ بتائیں کہ اوورسیز میں میں جو لوگ رہ رہے ہیں آپ سمیت، وہ پہلے کتنا سینہ تان کے چلتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں ہم نے جو ہمارے ملک کی ساورنٹی کو اگر کسی نے کسی لحاظ سے قدغن پہنچانے کی کوشش کی تو ہم وہی کریں گے، جس طرح جہاز گرا کے ابھی نندن کو ہم نے گرا کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سبقت حاصل کی دنیا میں جنیوا کنونشن کے تحت، اور ہم نے بتایا کہ جی ہم آپ کے آدمی کو اس طرح ہماری ساورنٹی خراب ہوگی تو ہم اس طرح کریں گے، اور ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں گڈ ول کے جسچر کے طور پر۔ اب اس کو پوری انڈیا میں اور پوری دنیا میں اب یہ بتایا جائے اس وقت یہ بات، جبکہ نریندر مودی منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا جب یہ ہمارے شاہینوں نے جب یہ جہاز گرائے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کی، تو اس کے بعد منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ اب وہی نریندر مودی اس چھوٹے سے اس ایک پیراگراف کے بیان پر پوری دنیا میں کیا کہہ رہا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستانی جو سینہ تان کے چل رہے تھے اب اس کا وہ جواب دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نقصان تو بہرحال ہو گیا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بے شک کیس رجسٹر کریں، جو کورٹ فیصلہ کرے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی تو کم از کم اس کی کوئی ہمیں سفارتی لیول پر اس کی ہمیں کوئی مرم پٹی کرنی پڑے گی نا، اس اثر کو زائل تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمیں اس اثر کو زائل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے، ہمیں سیمیناروں کے ذریعے، باقی جتنے بھی، صرف پاکستان میں اگر ہم گفتگو کر لیں گے اپنے ٹیلی ویژن چینل پر تو دنیا میں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ادراک کس طرح کریں گے۔ لہٰذا اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا کہ ہم اس قسم کی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وزیر بالکل منہ پھٹ ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ بھائی فورن پالیسی پہ اور حساس معاملے پر ایک شخص مقرر ہے جس کا نام ہے کہ شاہ محمود قریشی، اس کو آپ نے وزیر کس لیے بنایا ہے بھائی؟ اس کو کہیں کہ اس معاملات پر تم بیان دو بھائی، کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف لوگ اس کو چارج شیٹ کے طور پر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ایسے وزراء ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے فورن پالیسی کے لحاظ سے بول بیٹھتے ہیں۔ جہالت کی انتہا نہیں ہے اس معاملے میں، خاص طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے، جس طرح یہ وزراء اور یہ لوگ بیان دے رہے ہیں، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ تو یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ کرنی تو پڑے گی ورنہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ ایک کمزرفی تو نواز شریف صاحب نے دکھائی اپنے بیانیہ، ایک نیا بیانیہ اختیار کر کے، جس میں انہوں نے پاکستان کے ادارے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا۔ یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ نظر آتا ہے پی ایم ایل نواز کی اب، جس کے تحت ایاز صادق نے یہ بیان دیا، نہ صرف یہ بیان دیا بلکہ اپنے بیان کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور ان کے باقی پارٹی ممبران نے بھی اپنے بیان کو، اس بیان کو ڈیفینڈ کیا، ڈیفینڈ کرتے رہے۔ کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں، کچھ نے پھر گول مول بیان دے کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، جو وتیرہ ہوتا ہے پی ایم ایل نواز کا، کہ پہلے انہوں نے بیان دے کے کھڑے ہونے کی کوشش کی احسن اقبال نے، اور جو فارمر پنجاب کے وزیر قانون رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے پہلے یہ بیان دیا، اس کے بعد اب یہ بیان آ رہا ہے شاہد خاقان عباسی کا کہ وہ تو کھڑے ہی نہیں، وہ تو اس میٹنگ میں تو یہ بات ہوئی ہی نہیں ابھینندن کی، جو کہ اسد عمر نے بھی پہلے کہا تھا کہ ابھی اس میٹنگ میں جس کا ایاز صادق ذکر کر رہے ہیں اس میں ابھینندن کی تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ تو یہ جو کیا ایاز صادق نے نہ صرف یہ کہ راز افشا کیے بلکہ جھوٹ بھی بولا اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے وقار اور پاکستان کی افواج کے مورال کو ختم کرنے کے لیے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ بات اب جو آ رہی ہے سب دونوں طرف، اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات ہوئی نہیں، احسن اقبال کہہ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں، جو کہ ان کے بیانیے اس کے ایک دن پہلے 2 دن پہلے کے بیانیے سے مختلف ہے، جس میں وہ ایاز صادق کے بیان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اندرون خانہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے بات کو واضح کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، محسوس تو یہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ایاز صادق کو یا باقی ان کے پارٹی کے لوگوں کو کہ اس سے کتنا بڑا ڈیمیج ہو جائے گا اور پوری عوام اور پوری قوم اس پر کس لحاظ سے سوچے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک تسلسل سا معلوم ہو رہا ہے، نواز شریف نے جو بات کی
اس کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے، کوئٹہ میں جلسے میں جو بات ہوئی، جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تسلسل ہے کہ ہم اپنے اداروں کو نیچا دکھلائیں، جس کے لیے ہم نے اتنی زیادہ اپنی کوششیں کاوشیں کر کے دنیا میں سکہ منوایا، اور اب ہم ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نہ لہٰذا صرف نیچا دکھانے کی کوشش کریں بلکہ عوام میں اداروں کے خلاف بغاوت پیدا کریں ان کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے، جو کہ دیکھیں اس جو میں کہ اس پیسہ کا چوری کر کے وجہ، لندن اور امریکہ بھاگ گئے، اپنی اولادوں کو اس بھی لے گئے ساتھ۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک تغیرات ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیڈران اس وقت جس لحاظ سے انٹرنیشنل لابی کے لیے خود بھی کوئی رابطے میں ہیں، کچھ جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل ایسے لابیز اور ایسے ہمارے دشمن لوگ ہیں جو ہمارے لیڈروں سے مل کر ان کی کم فہمی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ان سے یہ بیانات دلوا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں مزید افراتفری پھیلانے کی تو پھر کوشش کی تو جائے۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کیسز بنائے، ایسے لیڈروں کو لٹکانا شروع کریں؟ ہم کیوں اس دسمبر 1971 کا انتظار دوبارہ کیوں کریں بیٹھ کے کہ ہم نے ہاں گرفتار لیکن ہوئے دیکھیں نا، ہوئے ہمارے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، اس کے تحت کیسز رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جس طرح کہ آپ کریں لٹکانا شروع کر دیں تو آپ دنیا میں رہ رہے ہیں نا، آپ نہیں، اقوام متحدہ لٹکانے کے کے لیے ممبر بھی ہیں۔ قانونی پروسیس کریں، جیسے اگرتلا سازش کیس ہاں میں مجیب الرحمان کو جی، گرفتار کیا گیا، اس پہ کیس ثابت ہو رہا ہاں تھا، تو بالکل بھٹو نے جا کے گورنمنٹ اس کیس، کو آزاد کرایا تحریک چلا کے، اس جا کے بعد اسی کا پولیٹیکل مخالف بن گیا، اس کے بعد مجیب الرحمان ڈھاکہ فال ہو گیا، مجیب الرحمان نے مانا کہ میں انڈیا کے ساتھ 1967 سے میں جا کے انڈیا کے ساتھ یہ سازش کر رہا تھا جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا، تو ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں گے کہ پھر ایاز صادق اور نواز شریف صاحب جا کے سینہ پیٹ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے پنجاب الگ کر لیا اور ہم انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہے تھے پنجاب کو الگ کرنے کے لیے، آج ہمارا گریٹر پنجاب بنا لیا ہم نے؟ تو دیکھیں یہ تو ساری قیاس آرائیاں ہیں، پاکستان اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے، ان چیزوں کو کا ادراک حکومت اور اداروں کو بالکل یقیناً ہونا چاہیے اور ہے بھی، تو لہٰذا آپ کی بات صحیح ہے کہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اور وہ قانون اس لحاظ سے حکومت کو چاہیے کہ جو بنتا ہے کیس بالکل بنائے ان معاملات میں، لیکن حکومت کا فرض یہ بنتا ہے اور انہیں یہ چاہیے کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں، مصمم قسم کے اطلاعات ہیں، جو شواہد ہیں، اس پر قانون کو موشن میں لانا چاہیے، قانون کے تحت ایکشن شروع کرنے چاہیے۔ اور کیا ہم آتے ہوئے وقت میں اگر یہی وتیرہ رہا پی ایم ایل نواز کا، تو کیا آپ پی ایم ایل نواز پہ پابندی لگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ اب وہ تو خیر دیکھیں، اس میں تو اس وقت اس کو اسیسمنٹ کی جائے گی، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک پارٹی جو کہ اتنا عرصہ حکومت میں رہی ہو اور جس کے اتنے دفعہ الیکشن جیتی ہو، 3 4 4 5 5 6 دفعہ، تو اس پر اس طرح پابندی لگانا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس کے پھر ایک ریپرکشن ہوتے ہیں، اس کے مضمرات ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو لوگ اس چیز کا ڈیسائیڈ کریں گے وہ ان چیزوں کو بہت پرکھیں گے۔ جی تو ہمارے اب کیا ہوگا کہ مستقبل کے سوال کے ساتھ کہ کیا پی ایم ایل نواز پہ پابندی لگے گی یا نہیں، کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کا جواب شاید مستقبل میں ہی ہمیں مل سکے گا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب، اور ہمارے ناظرین کا جنہوں نے ہمیں دیکھا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے آرا کا اظہار کامنٹس میں کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔